إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جی تو یہ آپ کا الدرس السادس جو ہے یہ چل رہا ہے، چھٹا سبق. یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ کے متعلق ہی ہے، لیکن اب اس میں جو ہے مضاف آپ کے مسلسل جو ہے وہ مؤنث آ رہے ہیں، اسی لیے اس کی طرف جو یہ مبتدا استعمال کر رہے ہیں وہ ہذہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا استعمال ہمیں سکھا رہے ہیں. تو ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے. اب آج یہ جملہ پڑھنا ہے. ہذہ ملعقۃ وَهَذِهِ قِدْرٌ. یہ ایک چمچ ہے، یعنی ایک چمچہ ہے، اور یہ ایک قدر یعنی پوٹ ہے. قدر کہتے ہیں آپ کے پوٹ کو قدر. یہ میں نے بتایا تھا پچھلی بار، جو آپ کی دیگ ہوتی ہے، دیگ کہہ لیجئے، دیگچی کہہ لیجئے، پوٹ کو آپ کو قدر کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے قدور. قرآن پاک میں بھی قدور استعمال ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے وغیرہ جو ان کے لیے کام کرتے تھے، وہ ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے دیگچیاں وغیرہ بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے. تو بڑے بڑے یہ پوٹس وہ ان کے لیے تعمیر کرتے ہیں. قدور الراسیات جو قرآن نے کہا ہے، تو یہ قدر. اسی سے میں نے بتایا تھا پچھلی بار کی قدوری جو ہماری کتاب ہے القدوری، فقہ حنفی کی جو بالکل مشہور کتاب ہے یہ القدوری، تو اس کے مصنف جو ہے شیخ ابو الحسن محمد بن جعفر القدوری ہے نا. اس کے مصنف شیخ ابو الحسن محمد بن جعفر، ان کا نام محمد بن جعفر القدوری ان کا لقب ہے. کہ یہ کون سا کام کرتے تھے؟ یہی دیگچیاں بناتے تھے مٹی کی، تو وہی بیچا کرتے تھے. تو ہمارے علماء اسے کتراتے نہیں تھے، کام کیا کرتے تھے. تو محمد بن جعفر القدوری ان کا لقب. تو الملعقۃ فی القدر کہتے ہیں کہ جو چمچ ہے وہ دیگچی میں ہے. الملعقۃ فی القدر. ٹھیک. تو یہ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا، یہ جو قدر ہے اس میں بظاہر آپ کو کوئی مؤنث کی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر ہذہ مبتدا مؤنث استعمال ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قدر جو ہے ہماری مؤنث کی دراصل دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کا مؤنث حقیقی ہوتا ہے، مؤنث حقیقی، اور دوسرا مؤنث سماعی ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مؤنث جو ہے سماعی ہے. ہم نے عرب سے ان کو استعمال کرتے ہوئے سنا ہے مؤنث، تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو قدرون جو ہے آپ کا مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی. وہ اکثر لوگ جو ہے سماعی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج اس سے ملتا نہیں ہے. سماع کوئی لفظ نہیں ہے، سما ہے ڈکشنری میں، سماعی. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے ہذہ بقرۃ الفلاح. یہ کسان کی گائے ہے. دس از دا کاؤ آف دا فارمر. تو یہ کسان کی گائے ہے، یہ کسان کی گائے ہے. بقرہ آپ کی گائے کو کہتے ہیں، کو کو. ٹھیک ہے نا، کو. فلاح کہتے ہیں فارمر کو، کسان کو. وہ کسان کی گائے ہے، کسان کی گائے ہے. آگے دیکھ لیجئے پھر اگلا جملہ ھذا انف وھذا فم. یہ ناک ہے، یہ ناک ہے. انفن کے معنی نوز، ناک. اور یہ منہ ہے، فمن کے معنی منہ، ماؤتھ. انفن اور یہ فمن ہے. انفن کے معنی نوز، ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں آپ کے فمن کے معنی ماؤتھ، فمن. یہ میں لکھ لیتا ہوں، انفن ہو گیا نوز اور فمن ہو گیا ماؤتھ. یہ والی نوز صرف
اس کو انفن کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ باڈی پارٹس جو ہیں وہ آپ اپنی جگہ دیکھ لیجئے گا اور انہیں یاد کر لیجئے. یعنی جو مختلف باڈی پارٹس ہے، آئیز کے لیے ہے، کان ہیں، بال ہیں، یہ چیزیں جو جسم سے متعلق ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کے اعضاء ہیں مختلف جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے اکثر، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے. تو ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ اپنی جگہ پر جو ہے دیکھ لیجئے. انفن آپ کی ناک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی جمع آتی ہے، دو تین جمع آتی ہے اس کی. تو ایک آپ یاد رکھ لیجئے، انوف آتی ہے اس کی جمع. بہت ساری نوزز اگر کہنا ہو، بہت ساری ناکیں، تو اس کے لیے انوف. انوفن. اور فمن کی جمع آتی ہے افواہ. بہت سارے منہ جب ہو تو افواہ. فا پہ جزم ہے، واو پہ زبر ہے. افواہ، بہت سارے ماؤتھس. تو آپ نے سنا ہوگا جو یہ جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں تو افواہ انہیں کہتے ہیں، افواہ پھیل گئی. تو اس کو بھی افواہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کے منہ کی ہی کارستانی ہوتی ہے. اس پر اس کا اطلاق عضو کا جو ہے اطلاق کیا گیا ہے اس چیز پر. بہر کیف آگے دیکھ لیجئے. هذه اذن وهذه عین. یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. هذه اذن وهذه عین. اذن کے معنی ایر، ایک کان جو ہوگا. تو عین کے معنی آئی، آنکھ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ اب سوال کریں گے کہ یہ حاضی ہی استعمال کیوں ہوا ہے، حالانکہ اذن میں ہمیں کوئی بظاہر مؤنث کی علامت نہیں دکھ رہی ہے. تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اس میں ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ عرب جو ہے جسم کے جو جفت اعضاء ہیں، جو پارٹس میں ہیں، کان ہے، اسی طرح آپ کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، جو یہ جفت اعضاء ہے، پیز میں ہے سوائے چند کو چھوڑ کر، ان کو عرب جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں. تو کان آپ کی چونکہ پیز میں ہے، دو دو ہیں کان، لہذا اس کو جو ہے عرب مانتے ہیں مؤنث. اسی طرح آنکھ جو ہے چونکہ پیز میں ہے، دو آنکھیں ہیں، اسی لیے عرب ان کو بھی مؤنث مانیں گے. اسی طرح آپ کے ہاتھ ہیں، دو ہیں، اس کو بھی عرب مؤنث مانتے ہیں. پیر دو کے جوڑے میں ہے تو اس کو بھی عرب مؤنث مانیں گے. اسی لیے جو جسم کے جفت اعضاء ہیں اس کو عرب مؤنث مانتے ہیں. تو اذن آپ کے کان کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے آذان. بہت جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، آذان. سورہ نوح میں مثلا آذان، پہلے میں لکھ لیتا ہوں یہ. اور جو عینن ہے ایک آنکھ، اس کی جمع آتی ہے اعین. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ہے نا، کسی نفس کو پتا نہیں کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، کیا مخفی رکھا ہے. یہ کسی نفس کو معلوم نہیں، کسی جان کو پتا نہیں، کسی انسان کو پتا نہیں. تو یہ اذن ہے. اس کی جمع آتی ہے آذان، ٹھیک ہے نا. جعلوا اصابعهم فی آذانهم. سورہ نوح میں جو ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی. جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. تو عینن کہتے ہیں آپ کی آنکھ کو. عین کے اور بھی میں نے مطالب بتائے تھے، فی الحال یہاں پر مراد آنکھ ہے، عینن. آگے دیکھیے وَهَذِهِ يَدٌ وَهَذِهِ يَدٌ وَهَذِهِ رِجْلٌ. اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پیر ہے. یدن آپ کے ہاتھ کو کہتے ہیں اور رجلن پیر کو کہتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ جفت میں ہے تو اس کو بھی جو ہے مؤنث مانتے ہیں. یدن ہاتھ، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ہینڈ کو، ایک ہاتھ جو ہو اس کو یدن کہیں گے. رجلن آپ کے ایک فٹ کو کہیں گے، ایک پیر کو. یدن کی جمع آتی ہے ایدی.
آئی دن آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اب الف لام ہو اس کے ساتھ تو اس وقت یا اس کے ساتھ آتی ہے. فی الحال الف لام کے بغیر تو آئی دن. ورنہ اگر الف لام ہو، الف لام جب آئے تو اس کے نیچے ایک دال کے نیچے ایک زیر اور یا استعمال ہوتی ہے، الایدی، الایدی، ٹھیک ہے نا. اور فٹ جو ہے رجلن، یہ واحد ہے ایک کے لیے، اس کی جمع آتی ہے ارجل. قرآن پاک میں ارجل بہت جگہ آیا ہے، ایدی بھی آیا ہے. الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پیر ہے؟ الہم ارجل، کیا ان کے پیر ہے؟ یمشون بها، کہ جن کے ذریعے سے یہ چل سکیں، بتوں کے بارے میں کہا. ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہے یبطشون بها، کہ اس کے ذریعے سے پکڑ سکیں. تو رجلن کی جمع ارجل. دوسرا آپ کا آدمی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ہجے بھی اسی طرح ہے، را جیم اور لام، لیکن وہ رجلن ہے. را پہ جبر ہے، اس کے فتحہ، اور جیم پہ غمہ ہے، تو وہ رجلن بمعنی آدمی، مین، لیکن یہ رجلن ہے، رجلن، ٹھیک ہے نا. را جیم، را پہ کسرہ، جیم پہ جزم، اور رجلن لام پہ دو پیش. تو یہ آپ کا ہو گیا لیسن. اب ہے یہ تمارین کریں گے، تو یہ دیکھ لیجئے. اقرا وکتب، یہ آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. تو یہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں. هذا مسجد وهذه مدرسة، یہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک مدرسہ ہے. This is a masjid and this is a madrasa. This is a school. تو هذا مبتدا، مسجد آپ کی اس میں خبر ہے، اور هذه پھر واو حرف عطف. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی. تو یہ 1 2 3 ہے کوئی تو آواز آ رہی ہے، آپ ریفریش کر لیں. جی. تو هذا مسجد وهذه مدرسة. من هذه، یہ کون ہے؟ تو هذه چونکہ یہ عورت کے لیے ہے، اشارہ مؤنث کی طرف، تو مؤنث کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں، تو جواب دے رہے ہیں خود سے ہی کہ هذه اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے، عباس کی بہن ہے. تو هذه یہاں پر مبتدا، اخت عباس مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے نا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. هذه اخت حامد، یہ ہے نا اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. هذا دیک وهذه دجاجة، هذا دیک یہ ایک مرغہ ہے، وهذه دجاجة اور یہ ایک مرغی ہے. مرغہ اور مرغی کہتے ہیں جو چیز انسان کھاتا ہے اس کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے. یہ ہے ایک سائنٹیفک چیز. وہ کشمیری چونکہ زیادہ مرغے کھاتا ہے، وہ بھی بوائلر، تو اس میں کیا اثر ہے اس کا؟ مرغی ہمیشہ چون چون کرتی ہے، بکواس. تو کشمیریوں کو بھی جو ہے، ہم کشمیریوں کو بکواس کی بڑی عادت ہے، اور اسی طرح ذبح ہونے سے ڈرتے ہیں یہ، یعنی بزدل ہوتے ہیں یہ مرغے وغیرہ، مرغیاں. اسی طرح ہم بھی ہیں بزدل. هذا ابن المدیر، یہ مدیر کا بیٹا ہے. هذا ابن المدیر، تو یہ مذکر اور مؤنث کا استعمال آپ کو درس سکھا رہے ہیں. یہاں پر هذا اور هذه یہ جو مبتداات ہیں ان کا استعمال سکھا رہے ہیں کہ آگے اگر مضاف مذکر ہو تو آپ هذا استعمال کریں گے، یعنی مبتدا یہاں پر، اور جب آگے مضاف جو ہے وہ مؤنث ہو تو آپ یہاں پر مبتدا هذه استعمال کریں گے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی خبر یا مبتدا مضاف مضاف الیہ کے مطابق جب آپ کو لانی ہو تو آپ مضاف کو دیکھ کر لائیں گے. مضاف اگر آپ کا مذکر ہوگا تو آپ کا مبتدا مذکر آئے گا، یا اگر آپ کی مضاف جو ہے وہ مؤنث ہے تو آپ کا مبتدا وہ مؤنث ہی استعمال ہوگا. تو هذا ابن المدیر، یہ مدیر کا بیٹا ہے. تو هذا مبتدا، ابن المدیر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. واو یہاں پر حرف عاطفہ ہے، عطف کرنے کے لیے ہے، کنجوگیشن ہے نا، کنجکٹ کرتا ہے، ملاتا ہے.
هذه بنت المدرس، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، ہے نا. وهذه مبتدا، بنت المدرس مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. هذه ام یاسر، ام چونکہ یہ وضع ہی کیا گیا ہے مؤنث کے لیے، ام ماں کو ہی کہتے ہیں، مرد کو تو نہیں کہہ سکتے نا ماں، تو یہ مؤنث ہی کے لیے وضع کیا گیا اس لیے مؤنث ہے. هذه مبتدا یہاں پر کہ ام مضاف جو ہے وہ مؤنث ہے، تو هذه ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے، یہ یاسر کی ماں ہے، تو هذه مبتدا، ام یاسر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. چھٹا جملہ ہے این قدر اللحم، این قدر اللحم، گوشت کی دیگچی کہاں ہے. Where is the pot of the meat? Where is the pot of the meat? گوشت کی دیگچی ہے نا. The pot of meat. گوساسن کوشرش یا بیچار سوری. یا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے. یا فی الثلاجتی، سلجن آپ کی آئس کو کہتے ہیں، سلجن ہے نا، سلجن برف کو کہتے ہیں، آئس کو، برف کو سلجن. تو وہ آلہ جو برف بنانے کا کام دے، جو فریز کرنے کا کام آئے، اسے سلاجہ کہتے ہیں. آپ کے فریج کو کہتے ہیں سلاجہ، کیونکہ اٹ فریزز، ٹھیک ہے نا، یہ برف بناتا ہے، اندر سے جماتا ہے، ٹمپریچر کو جو ہے کم کرتا ہے، تو فریج کو سلاجہ تم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں گوشت کی دیگچی کہاں ہے، جواب دیا ہی فی الثلاجتی، وہ دیگچی میں ہے نا، وہ فریج میں ہے. سلاجہ فریج کو کہتے ہیں. هذا باب وهذه نافذة، یہ ایک دروازہ ہے اور یہ ایک کھڑکی ہے. تو هذا مبتدا، باب مذکر ہے تو اسی کے مطابق آئی. سلاجتن کی جمع آئے گی سلاجات، سلاجتن کی جمع سلاجات. عموماً جو یہ مؤنث اسما ہوتے ہیں جس کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے، ان کی جمع الف اور تا ایڈ کر کے بنتی ہے. تو سلاجتن کی جمع آئے گی سلاجات. هذا باب، یہ ایک دروازہ ہے، هذا مبتدا اور بابن اس کی خبر ہے. وهذه نافذة، اور یہ ایک کھڑکی ہے، نافذة کھڑکی، چونکہ نافذة مؤنث ہے اس لیے اسی کے مطابق جو ہے آپ کا مبتدا آیا، وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوا. یہ ہو گیا آپ کے یہ ایگزامپل ساری. اب یہ تمارین کرا رہے ہیں. ما ہاذا، تو میں جلدی سے کسی کو انمیوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، وہ شکلیں دیکھ کر ان چیزوں کے نام بتائے. چلیے عامر صاحب آپ بھی ہو جائے انمیوٹ. رول نمبر 1 جلدی. جی مولانا. ہاں هذا قلم، دیکھنا ہوگا مجھے. چلیے ما ہاذا، پین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. هذا قلم. جی اس کے بعد ہاں هذه ملعقة، ہاں هذا كتاب. ہاں اس کے بعد ہے یہ یہ شرٹ، ہوں شرٹ، شرٹ قمیص، ہاں هذا هذا قميص، قمیص، هذا بيت، هذه ساعة، هذه سيارة، صحیح. هذا باب. یہ پیر، قدم کی طرف. هذه رجل، صحیح. یا یہ سائیکل، هذه دراجة، دراجۃ، صحیح. اچھا هذه، یہ منہ، اچھا میں وہاں گیا تھا. یہ هذا فم، صحیح. دیگچی، هذه قدر، صحیح. ہاتھ، هذا يد، هذه ید، جفت، هذه يد، جفت هذه عضو ہے يد. نا جی یہ. جی ہاں جی. آنکھ، هذه يد، هذا أنف. یہ ناک ہے. ہاں جی. چلے ٹھیک. اچھا یہ فریج،
हाँ सल ها هذا सही। सल हादिही هذا सल्ला هذه ना, सल्लाजत मुअन्नस है ना सल्लाजा। هذه जी गोल था तो هذه सल्लाजत चाबी चाबी هذا مفتاح सही। इस्त्री आयरन। هذه مكواة कुर्सी। هذا كرسي هذا مسجد ये क्या है? सितारा। ستار नजम। هذا نجم هذا नजमुन। ये तीसरा सवाल भी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें है इक़रा अल मिसाल वकव्विन जुमलन अला ग़िरारिही। मिसाल को पढ़ो और फिर जुमलों को बनाओ उसी के तर्ज पर। ग़िरार कहते हैं ऑन इट्स वे, इसी तरीके पर। अला ग़िरारिही। मुहम्मदुन तालिबुन, तो ये मुब्तदा मुज़क्कर है, उसकी खबर भी मुज़क्कर आई। आमीनातु, मुब्तदा को यहाँ पर चेंज किया मुअन्नस में, तो यहाँ से उसकी खबर भी आई मुअन्नस तालिबतुन। तो इसी तरह आपको करना है। आप अपनी अपनी जगह पर बता दीजिए। अब मैं सबको का छोड़ूंगा खुला, तो पानस पानस वनी सही बास और वना जंतु बूझ में। हामिदुन तबीबुन, इसको बनाना है फातिमातु, इसका तबीब उनको मुअन्नस करना है तबीबतुन, है ना, तबीबतुन। हामिदुन तबीबुन, इसी तरह हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुस्लिम है, तो हिया, वो एक औरत, मुस्लिमतुन, हिया मुस्लिमतुन। इसी तरह चौथा, अलबाबु मुगलकुन, अलबाबु मुगलकुन, है ना, इसका क्या है अन्नाफिज़तु, इसी के मुकाबले में मुगलकतुन, मुगलकतुन, है ना, मुगलकतुन। मैं लिख देता हूँ मुगलकतुन, हरकत आप खुद से डाल लीजिएगा। मुगलकतुन। अलमिंदिल वसीखुन, रुमाल मैली है, तो अलयदु वसीखतुन, चूंकि यद जो है आपका मुअन्नस है, जुफ्त आज़ा के नाम अरबी में मुअन्नस माने जाते हैं, तो अलयदु वसीखतुन। द हैंड इज डर्टी, वसीखतुन मुअन्नस आएगा, वसीखुन का फॉर्म। अश्शायु हारुन, द टी इज हॉट, चाय गर्म है, तो अलकहवतु, कहवा गरम है, क्योंकि कहवा आपका मुब्तदा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मुअन्नस है, लिहाजा इसकी खबर भी जो है वो आप मुअन्नस लाएंगे। हारुन की मुअन्नस आएगी हारतुन, हारतुन। अल मस्जिद बईदुन, द मस्जिद इज फार, अल मदरसतु बईदतुन, बईदतुन। इसी तरह अत्तालिबु मरीजुन, द स्टूडेंट इज इल, अत्तालिबतु मरीजतुन, है ना। الحصان سريع, the horse is fast. السيارة سريعة, سريعة, बस आए सरीउन को जो है गोलता बढ़ाना है, सरीआतुन आएगा। इसी तरह अलकमरु जमीलुन, the moon is beautiful, तो क्या आएगा अशम्सु जमीलतुन। शम्स चूंकि आपका मुअन्नस समाई है, मुअन्नस है, लिहाजा मुब्तदा यहाँ पर जो है वही मुअन्नस आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी खबर भी जो है आएगी जमीलतुन, मुअन्नस। अल अबू जालिसुन, द फादर इज सिटिंग, तो अल उम्म यहाँ पर मुब्तदा बना दिया, तो इसकी खबर भी मुअन्नस ही आएगी जालिसतुन। तो ये हो गया आपकी कोई सवालात, बाकी कल इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।